تمام سامعین و ناظرین صراط الہدیٰ آفیشل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بیان کرنے لگا ہوں کہ جو عمل شریعت اسلامیہ کے اندر انتہائی برا عمل سمجھا جاتا ہے اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور آج ہمارے معاشروں کے اندر تباہی کا، بربادی کا اور فتنہ و فساد کا سب سے بڑا وہ باعث عمل ہے۔ وہ عمل غصہ ہے۔ غصہ ایک فطرتی جذبہ ہے، لیکن جب یہ بے قابو ہو جائے تو انسان ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن پر وہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے اور ندامت کرتا رہتا ہے۔ کتنے ہی گھر غصے کی وجہ سے ٹوٹ گئے، کتنے ہی رشتے اس غصے کی وجہ سے ختم ہو گئے، اور کتنے ہی ظلم، قتل اور قطع تعلقی، قطع رحمی صرف ایک لمحے کے غصے کا نتیجہ بنی۔ اسی لیے قرآن ہمیں اور حضور کا فرمان ہمیں غصے جیسی برائی سے بار بار بچنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ الذین ینفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی کی صورت میں بھی اور تنگی کی صورت میں بھی۔ اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ والقاظمین الغیظ، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پینے والا ہوتا ہے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے پر قابو رکھتا ہے اور غصے کو پینے والا ہوتا ہے۔ اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اوصینی، کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ تو نبی کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ حتیٰ کہ 3 مرتبہ اس نے یہ سوال کیا کہ اوصینی، کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ تو حضور نے 3 مرتبہ یہی فرمایا، لا تغضب، کہ تو غصہ نہ کیا کر، غصے پر قابو پایا کر۔ جب تجھے غصہ آتا ہے اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھا کر۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ کے رکھ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا کہ پہلوان تو وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آج ہمارا کیا کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو بندہ فربا ہو، تکڑا ہو اور لوگوں کو میدان میں اترے تو بچھاڑ کے رکھ دے، گرا کے رکھ دے، ان کے دانت توڑ دے، ان کی ٹانگیں توڑ دے، ان کے بازو توڑ دے، انہیں خون سے لت پت کر دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ پہلوان ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ بندہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سلمان بن سرد ایک روایت بیان کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت یہ ہے کہ حضور آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 بندے جھگڑ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنہ ما یجد، تو حضور نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات کو جانتا ہوں، اگر یہ لوگ ان کلمات کو کہتے، یہ دونوں جھگڑنے والے اگر ان کلمات کو کہتے تو ان کے درمیان میں یہ جھگڑا پیدا نہ ہوتا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تم اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ جب تم تعوذ پڑھو گے تمہارا غصہ جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا۔ اور غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے
شریعت کے اندر یہ ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جس طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر تم اگر بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، یا پھر اگر پانی میسر ہے تو تم فوراً وضو کرو کہ وضو کی برکت سے بھی تمہارا غصہ جاتا رہے گا۔ اور پھر یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو غصے کے اندر خاموشی اختیار کر لو، تمہارا خاموشی اختیار کرنا اس سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ یا پھر فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو غصے کے اندر کوئی بھی فیصلہ نہ کرو، کہ اپنا ذہن بنا لو کہ تمہیں جب غصہ آئے گا تو غصے کے اندر تم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ غصے کے اندر جو کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں یا لیے گئے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے بہت بڑے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن فرمایا کہ ادفع باللتی احسن، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم جواباً برائی نہ کرو، بلکہ اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ جب تم اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، اس کے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس بندے کا دل نرم ہو جائے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اس عمل سے اللہ بھی خوش ہوں گے، تمہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔